مہمان وسیم الماس جو آج ہم میں نہیں ہے، کبھی تو یہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ہم سے بچھڑے ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ میرے اور وسیم الماس کے جو تعلقات تھے بہت گہرے تھے، کیونکہ میں نے وسیم الماس کو بھیونڈی کی شاعروں کی دوسری نسل کا ایک نمائندہ شاعر پایا ہوں۔ اس وقت جو بھیونڈی کے شاعروں کی جو دوسری نسل بہت عروج پر تھی، ان میں 4 لوگ تھے: اختر جمال، شکیل احمد شکیل، عین الدین عظیم اور وسیم الماس۔ چاروں سے میرے گہرے تعلق تھے اور چاروں میرے پاس اچھے آتے تھے۔ میں ان کے کلام کو پڑھتا تھا اور جب میں ان کے کلام پہ نظر ڈالتا تو بڑی خوشی ہوتی تھی، کیونکہ میرا مطالعہ تو شاعری ہو یا نثر ہو، ہمیشہ وسیع رہا۔ اور جو شاعری جو پورے ہندوستان میں ہی نہیں، پاکستان میں اور دنیا میں لکھی جا رہی تھی، میں چاہتا تھا کہ بھیونڈی کے شاعر بھی اسی طرح کی شاعری کریں۔ جب ان چاروں شاعروں کو دیکھتا تھا، ان کا کلام پڑھتا تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ان میں جو جدیدیت کا رنگ تھا وہ اسی شاعری کے مطابق تھا جو دنیا کے دوسرے حصوں میں پورے ہندوستان میں لکھی جا رہی تھی۔ اور مجھے بہت فخر محسوس ہوتا تھا کہ یہ 4 نوجوان، یہ چاروں اس وقت نوجوان ہی تھے، یہ بھیونڈی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جہاں تک وسیم الماس کا تعلق ہے، وسیم الماس بہت اچھے انسان تھے، ہر کسی سے بڑی خلوص سے محبت سے ملتے تھے۔ اور میرا تو یہاں آیا تھا، وہ اپنے ابتدائی دور میں مرگل کونڈے میں رہتے تھے، اور وہاں پر میری سسرال ہے اور ابھی بھی وہیں میں قیام پذیر ہوں۔ اس وجہ سے میرے کچھ زیادہ ہی گہرے تعلق تھے۔ وہ میری بیوی کو بہن کہتے تھے اور اکثر میرے گھر آتے تھے۔ وہ جب بھی آتے تھے ادب پر گفتگو کرتے تھے۔ انہیں 3 باتوں کا جنون تھا: ایک تو شاعری، دوسرا مشاعرہ پڑھنا، اور تیسرا جو اپنی وضع قطع کو قائم رکھنا۔ جب بھی آتے مجھ سے کوئی کتاب یا رسائل مانگ کے لے جاتے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ جو شعرا کا مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا کلام کے علاوہ اپنے ساتھیوں کا کلام بھی نہیں پڑھتے، لیکن وسیم الماس کی اچھی عادت تھی کہ وہ عصری ادب کے جو ٹچ میں رہنا چاہتے تھے، عصری ادب میں، عصری شاعری میں کیا لکھا جا رہا ہے، وہ جو رسائل تھے اس میں پڑھتے تھے۔ اور یہی ایک اچھی چیز تھی کہ ان کی شاعری میں وہ رنگ آیا جو ان کو عصری شاعری کے رنگ میں سے ہمدردان کرتا تھا اور بھیونڈی کی دوسری شعروں سے مختلف کرتا تھا۔ آج وسیم الماس کا کلام جو ہے بہت کم جو ہے وہ تحریری شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ رونق صاحب نے اپنی کتاب میں تصویر کیا ہے، ملک زمان نصرت نے ان کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کی جو چیزیں اخبارات اور رسائل میں شائع ہوئی ہیں وہ ایک چیز ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا تھا کہ وسیم الماس کا جو ہے مجموعہ شائع ہونا چاہیے، وہ کامریڈ نے اور شریف انصاری نے میرے دل کی بات پوری کر دی ہے کہ وسیم الماس کا جو مجموعہ شائع ہو رہا ہے۔ ہمارے بھیونڈی کے زیادہ تر شعراء کی یہ ٹریجڈی رہی ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا کلام ضائع ہو گیا۔ وہ اپنے زمانے کے بہت مشہور شاعر تھے، بہت اچھے شاعر تھے، لیکن ان کا کلام تحریری شکل میں نہیں آ سکا، ان کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہو سکا، اس وجہ سے وہ سارا کلام ضائع ہو گیا۔ اور اس طرح اردو ادب جو ہے، بھیونڈی کا جو ادب ہے، ایک اچھے سرمایہ سے میں محروم ہو گیا۔ تو ہم کو جو ہے، اور کامریڈ صاحب نے ایک تو بہت اچھی باتیں کہی ہیں، وہ جو ہے ادب
ادیبوں اور شعراء کے بہت قریب رہے ہیں، اس لیے ان کے درد کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ آج ہمارے لیے ہمارے سماج میں یہ بہت، اب اس کو بری نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ روایت کیسی بنی ہے پتہ نہیں کہ ہم نے ہمارے قلمکاروں کو، ہمارے فنکاروں کو کبھی بھی وہ رتبہ نہیں دیا جس کے وہ لائق ہے، جبکہ دیگر قوموں نے یا دوسرے سماجوں نے اپنے قلمکاروں کو، اپنے فنکاروں کو ہمیشہ وہ رتبہ دیا جو ان کے حقدار ہے. اور انہوں نے اپنے قلمکاروں کو، اپنے شعراء کو، اپنے ادیبوں کو اپنی سر آنکھوں میں بٹھایا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ادیب، یہ شاعر جو ہے، یہی جو انقلاب پکڑتے ہیں کہ سماج میں ایک انقلاب لاتے ہیں اور کیا کیا کر سکتے ہیں. یہ جو سماج کا آئینہ ہے، یہ سماج کو آئینہ دکھاتے ہیں، تو یہ احترام کے قابل ہے. دوسری زبانوں میں چھوٹے چھوٹے شاعر اور ادیب بھی جو ہے، صرف ان کا رشتہ ادب سے، شاعری سے جڑ جاتا ہے تو وہ آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں. وہ مالی طور پر، مکمل طور پر آسودہ ہو جاتے ہیں. ان کو کبھی بھی کسی کے سامنے ضرورت نہیں پڑتی. انہیں اچھے عہدے نہیں بھی ملے تو کم سے کم اتنا ان کے پاس کاروبار رہتا ہے، ان کی معاشی حالت اتنی اچھی رہتی ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ اچھا ادب تخلیق کر سکے. لیکن ہمارے شاعر، ہمارے جو ادیب ہیں، ہمارے جو شاعر ہیں، وہ اپنی زندگی معاشی ناآسودگی میں گزارتے ہیں، ذہنی پریشانیاں انہیں لاحق رہتی ہے. انہیں سماج میں وہ رتبہ نہیں مل پاتا جو انہیں ملنا چاہیے. ان کے ہم اثر بھی انہیں وہ مقام نہیں دے پاتے جو انہیں ملنا چاہیے. یا ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا ذہن ہمیشہ فرسٹریٹ رہتا ہے، اور یہ فرسٹریشن جو ہے ان کے کلام میں، ان کے فن میں دکھائی دیتا ہے. اور یہ بہت ایک جو ہے نقصان دہ ہوتا ہے ایک فنکار کی، جو کئی بار وہ اتنا دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جنون خالی ہو جاتا ہے. لیکن وسیم الماس کے وہاں یہاں تو یہ جنون تھا، وہ شاعری کرتے تھے، مشاعروں میں شریک ہونا ان کا جنون تھا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ عصری ادب کا مطالعہ بھی کا انہیں شوق تھا. آج جو ہے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. آپ نے ابھی ان کے کلام کے کچھ شعر آپ نے سنے ہیں. وہ شعر نہ صرف ان کی زندگی کی عکاسی کرتے بلکہ ہمارے آج کے عصری ماحول کی سے عکاسی کرتے، ہمارے سماج کی عکاسی کرتے. اور وسیم الماس کی شاعری کی یہ خاص بات ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے اس طبقے کی مسائل کو، ان کی اس طبقے کو کی زندگی کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، جس سے وہ ان کا رابطہ رہا ہے. جو ہمارے اطراف میں ہے، جو ہمارے اس شہر میں ہے، وہ مزدور طبقہ، اور وہ مزدور طبقہ جو استحصال کا شکار ہوتا ہے، وہ جو ذہنی طور پہ پریشان ہے، جو معاشی طور پہ پریشان ہے، جن کو طرح طرح کی جو ہے یہاں کے ماحول سے جو ہے ان کی جسمانی حالت جو ہے بیماریوں کا شکار ہے، ان کے کلام میں کہیں نہ کہیں یہ باتیں مل جاتی ہیں. تو وہ زندگی کے بہت اچھے عکاس شاعر تھے. اور کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کافی وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. شکریہ. مشورہ وہ تجھے معقول نہیں دے سکتا، تیر دینے کی طاقت مجھ میں نہیں میرے عزیز، میں تیرے خوابوں کا اسکول نہیں دے سکتا. اس شعر کے، ان اشعار کے خالق وسیم الماس صاحب کی یاد میں منعقدہ آج کی اس نشست کے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اے مومن صاحب، اللہ